بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنانن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنانن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنانن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا ہوا اس وقت خوب دہک رہا تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے جب نکل گیا، سنانن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بڑی پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لگتے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سر و گردوں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شور ہوا کہ سنانن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا، اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معتبر نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں غم نہ کھا، تیرا بیٹا بہت جلد تجھ سے ملے گا، تو نیت کر لے، اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنانن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنانن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ و آل پاک رسول کے نام پر۔ سنانن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام علیہا کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو تو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا نہ ہی ہمیں کہانی یاد ہے، نہ ہی اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنانن سب سے مایوس ہو کے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معتبر نظر آئیں اور فرمایا اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شرط پاؤں کہ جناب سیدہ سلام علیہا میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کے مالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سن کر حضرت رضی تشریف لے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ سلام علیہا ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے جا لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا میں رسول خدا اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، آپ سب نے آپ کو ہی مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ سن کر متفکر ہو گئی، اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب رسول سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پیبند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں، اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیق کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔
اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے۔ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوا اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی اٹھ بیٹھی۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول کے نام پر۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اس طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اتقاء سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا، بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر دادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلی۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے، کچھ لوگ ناشتہ کرنے کے لگے۔ اتنے میں اس زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر دادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑوں پر جا گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سر و گردن میں، لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق کے وقت کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش شام میں روانہ ہوا، اتفاقاً اسی پہاڑ پر جا پہنچا جس پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئیں اور پریشان ہوئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش مومنہ تشریف لائی اور فرماتی ہیں، اے لڑکیوں، تم منت مان لو، جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ سلام علیہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آئے تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھے، لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے ہسبند سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ اسی طرح ہم والدین سے چھوٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر مائے سامان و سواری پہاڑ پر گیا، لڑکیوں سے درخواست کی کہ اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو تم میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے ہمراہ ان دونوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ نے ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا، لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے ہسبند سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا اور اس طرح ہم اپنے والدین سے چھوٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ، دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر مائے سامان و سواری پہاڑ پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی، اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ اپنے وزیر کے ہمراہ دونوں کو لے کر دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ میرے لڑکے سے آپ کی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرمائیں؟ پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حضرت سابق محل کی شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئی۔ کہانی سنانا بالکل بھول گئی۔ تاریخ مقرر اور سامان شادی تیار ہونے لگا۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق کے وقت ایک دلہن کا لوٹا جو شہر میں ملا تھا وہیں چھوٹ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔
معلوم ہوا لوٹا گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے۔ وزیر ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج ہے، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ اور سپاہی نے چاہا لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یکایک لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کے پاس آیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو سن کر بہت حیرت ہوئی اور ابھی تو میں سب کچھ کو صحیح سالم چھوڑ کر آئی، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گھر کا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائیں، گھر تک جانے میں نہ جانے کیا کرو گی۔ میں تم لوگوں کو اس وقت قید کرتا ہوں، صبح قتل کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے سنا کہ ماجرا کیا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کے خوب روئی اور کہنے لگی کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شادی ہوئی، آج قید خانے میں ہیں، صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ یا خدا معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی حال میں غشی میں کیا دیکھتی ہیں، وہی نقاب پوش مومنات تشریف پر جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئیں اور کہا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بدعہدی کی، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا، قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے کہا تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئی تو دیکھا آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسوں کی شیرنی منگوائی، ایک نے کہانی کہی، دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کرنے کا حکم سنا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے، پھر ہم کو قتل کرا دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے ہنالود ہاتھ باندھ کر کہا، ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجیے، وہاں کی حالت معلوم ہو جائے، پھر آپ کا اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر دیا۔ سپاہی کو بادشاہ کے ہاں بھیجا، حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل، شاہانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود تھا۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ سلام علیہا کی سنائی اور کہا ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو شہزادے وزیرزادے کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنانے سے کہہ کے جناب سیدہ سلام علیہا روپوش ہو گئی۔ سنانے جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے، جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا، فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنہرن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم جناب سیدہ سلام علیہا کی اللہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ یوں تو جناب سیدہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ان کی ذات اقدس سے بعید ہے کہ کسی کو مبتلا مصیبت کریں، لیکن منت مان کر ادا نہ کرنا خلاف اخلاق اور خطرناک ہے۔